اچھا عابد صاحب، جو ابھی تک کی فیکٹ فائنڈنگ ہے اگر اس کے اوپر میں آپ سے رائے لوں، کیونکہ ان کا ایک وہ جو پنچ لائن کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پلانڈ مرڈر ہے، جو شروع والی جو بھی کینین پولیس کا ورژن تھا اس کے اوپر تو انہوں نے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا کہ وہ ناکے کے اوپر مسٹیکن آئیڈینٹی تھی اور گولی چلا دی جی. اور اس کی روشنی میں انہوں نے کچھ چیزیں کچھ لیڈز بھی دی ہیں کہ یہ چیزیں اس کو یو اے سے کیوں نکالا گیا، یہاں ایف آئی آرز کا اندراج کیسے ہوا. پھر وہ ایس ایچ او کا ایک بیان آ جاتا ہے کہ مجھے کس نے کہا تھا ایف آئی آر درج کرنے کے لیے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے جو ابھی تک کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے؟ سمجھتے ہیں کہ بنیاد پرووائڈ کرتی ہے، بنیاد دیتی ہے وہ؟ دیکھیے یہ ایک رپورٹ ہی ہے نا سر، رپورٹ از ناٹ ایویڈنس ایز سچ. اس کے بیسس پہ ٹرائی کوئی ایکیوز بنائیں پکڑیں پہ اس کے بیسس پہ اس رپورٹ کو استعمال کیا جائے گا. وہ کراس ایگزامینیشن وہ اٹ ہیز ٹو گو تھرو دی ٹرائل پروسیس اور سارا کوئی بھی رپورٹ چاہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہو اور یا وہ یہ فیکٹ فائنڈنگ. لیکن دیکھیے بڑے ایک بہت سینئر آفیسر نے ایک بڑی جو رپورٹ آپ نے ابھی بتائی ایک رپورٹ دی جس میں کہا یہ پلانڈ مرڈر تھا اس میں اور محرکات ہیں. تو یہ بڑی نشاندہی کر رہی ہے کہ اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز جیسے وہ کہا کہ جی وہ غلطی سے مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا جیسے جو شروع میں کینین پولیس نے کہا. تو یہ بڑی سیریس مائیں. ایک اتنا سینئر جرنلسٹ تھا اس نے یہ کہا کہ ان کی رپورٹ میں کہ اس کو یہاں سے ان کو جانا پڑا، ان پہ بہت سارے مقدمات بنائے گئے. اور دیکھیے آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیے آپ اگر یہاں کوئی بات کرتے ہیں، آپ کوئی بات کریں سڈنلی وہ کسی کو پسند نہیں آتی، آپ پہ کیسز بن جاتے. کیا یہ آرٹیکل 19 کی اور آرٹیکل 10 کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. دیکھیے اگر آپ کسی کی بات سے ناپسند آپ سمجھتے ہیں کوئی تو آپ ایف آئی آر کاٹیں، اس کا ٹرائل کریں. لیکن جو یہاں چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک جمہوری ملک کا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں کسی جرنلسٹ کو اگر آپ نے اس کو کام سے یا اس کی زبان بندی کرانی ہے نا تو آپ اس کے اوپر 2-3 ایف آئی آریں کاٹ دیں تو وہ بھی کافی ہیں. تو یہ تو 13-15 ایف آئی آر ہیں. جرنلسٹ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. وہ بول کے ایک جرنلسٹ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. سر ابصار عالم کو گولی ماری گئی، حامد میر صاحب کو بھی حامد میر کو گولیاں ماری گئی، نہیں اور ولی خان بابر کو شہید کیا گیا. جی لمبی لسٹ ہے. دیکھیے آپ کا ہمارا ملک میں جرنلسٹ کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے. اس طرح وکیلوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہر وقت آئے دن وکیلوں کا بھی کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ان کا قتل ہوتا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ہر وقت خیبر پختونخوا میں ہمارے وکیلوں کو شہید کیا جاتا ہے. تو دیکھیے جو آدمی انصاف، ہم بھی انصاف کے لیے لوگوں کی لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنا کوئی پرسنل کیس تو نہیں ہوتا آدمی کا. آپ بھی ایک چیز بیانیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا ایک ویو ہوتا ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہی خوبصورتی ہے کہ جی اختلاف کے لیے اختلاف یہ تو سیڈیشن لا ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی بدلنے کی سخت ضرورت ہے. کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آرٹیکل 19 سے وہ تصادم نہیں ہے اس کا. سیڈیشن لا 1923 انگریزوں کے زمانے کا. اس معاملے میں سپریم کورٹ کو کچھ ڈائریکٹیو جاری کرنے چاہیے، کیونکہ ابھی ارشد کے معاملے میں ایک وہ عمران ریاض ہے اس کے معاملے میں اور کئی جرنلسٹوں کے معاملے میں یہ جو ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں نا، یہ اتنا ان ہیومن اور غیر مہذبانہ اقدام ہے، یہ ظلم ہے. یہ اس شخص کو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا. وہ 13 مقدمات کی ضمانتیں ایک بندہ نہیں کرا سکتا، جرنلسٹ تو کرا ہی نہیں سکتا. یہ سیاستدان تو پھر یہ شاید پارٹیاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں، ان کو وکلا بھی مل جاتے ہیں، جرنلسٹوں کو اتنی سپورٹ نہیں مل سکتی. آپ دیکھیے آپ شہباز گل کا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اے آر وائی والے کے ساتھ، وہ جو ان کے جرنلسٹ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے ٹھیک ہے اس کو پہلی تاریخ میں کورٹ نے میجسٹریٹ نے ڈسچارج کر دیا اس کو کہ جی اس کے خلاف تو کیس ہی نہیں بنتا. اور دوسری بات ایک ایف آئی آر درج ہو گئی، دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. یہی ساری چیزیں تھی. تو یہ میں آپ بالکل بجا فرمایا کہ اس میں کورٹس کو اور آپ لوگوں کو، آپ کے آرگنائزیشنز کو یہ چیلنج کرنا چاہیے. دے شوڈ اسٹینڈ فار یو. ہماری جیسی ایسوسیشن ہوتی ہیں، ہم نے وکلا کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کی بھی ایسوسیشنز کو جا کے یہ چیلنج کرنا چاہیے جو ابھی آپ نے بات کی کہ ایک جرنلسٹ پہ 10 ایف آئی آر درج ہے. میں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے توقع کرتا ہوں کہ صبح اس کے اوپر ڈائریکٹیو جاری کریں. لیکن آپ ڈائریکٹیو جاری کریں. نہیں ڈائریکٹیو ایسے تو نہیں کر دیں گے ملٹیپل ایف آئی آر. نہیں آپ مدعا تو لے کے آئے نا. وہ ہر چیز تو سو موٹو کورٹ نہیں لے گی. آپ کے پاس بھی تو پاور ہے. آرٹیکل 184(3) کی پاور میں کورٹ میں اپلیکیشن دیں، ایک پٹیشن داخل کریں اس ایشو پہ. آپ کے آرگنائزیشنز کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ مطلب کہ وہ آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرے گی. آپ کے اپنے پروٹیکشن لاز بنائے تھے، وہ پاس ہوا تھا، ایک بل ایکٹ بن گیا تھا دسمبر 2021 میں. اس میں کیا پروگریس ہوئی، پروونسز نے بنائے. یہ ساری چیزیں آپ کو ہر چیز کورٹ پہ اس طرح نہ چھوڑ دیا کریں. کچھ آپ کو بھی تھوڑی سی آپ کے آرگنائزیشنز کو اس معاملے میں آلریڈی ہیں. ارشد والے معاملے میں میرے خیال میں آپ کی تجویز درست ہے. ایٹ لیسٹ نیشنل پریس کلب کو اس میں درخواست دینی چاہیے اور سپریم کورٹ سے آپ کے اور آرگنائزیشن نیشنل پریس کلب ہے پاکستان درخواست بی پی اے بی اے ملٹیپل ایف آئی آرز کا تو ایک حل چاہیے.